السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ یار آج تھوڑی طبیعت ڈاؤن تھی، پھر بھی ایک ویڈیو یاد آ رہی تھی تو میں نے بولا چلو بنا لیتی ہوں موقع کی نسبت سے۔ جب آپ بیماری میں ہوتے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار نا مطلب ایک چلتا پھرتا انسان بھی کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اور کیا کہتے ہیں نا، اگر ہم کوئی کام بیمار نہیں ہوتے مطلب صحیح ہوتے ہیں تو ہم فٹافٹ سے اٹھ کے پانی بھی پی لیتے ہیں، ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں، کھانا بنا بھی لیتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم وہ ہر کام کر لیتے ہیں یار جو ہماری پہنچ میں ہوتے ہیں، جو ہم ڈیلی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں۔ بٹ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو یار مطلب ہم ایک پانی کے گلاس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ مطلب مجھے تو مائنر سا فیور ہے، جو وائرل فیور ہوتا ہے وہی ہوا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے، مجھے اتنا بیمار نہیں ہوتی میں، لیکن جب ہوتی ہوں تب یہی سوچتی ہوں کہ یہ چند دنوں کا بخار، 2 دن 3 دن کا بخار ہے، اس کے بعد میں سیٹ ہو جاؤں گی الحمدللہ۔ پھر بچوں کے کام، گھر کے کام، جیسے آبویسلی ہم ہاؤس وائف ہوتے ہیں جو کہ سارے کام دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہاسپٹلائزیشن ہوتے ہیں، جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، مطلب ان کچھ مطلب وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ ایک ایک چیز کے لیے نا دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے پاس اٹینڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی پینا ہے، واش روم جانا ہے، اور کچھ کھانا ہے یا کچھ کہنا ہے یا کچھ چاہیے، تو مطلب فوراً اپنے اٹینڈنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کچھ بھی خود نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ پہ پھر بلیو ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنا محتاج رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی زندگی دی ہے، صحت تندرستی کے ساتھ رہیے، اللہ پاک ہمیں ایسے ہی چلتا پھرتا رکھیں اور چلتا پھرتا ہی اپنا محتاج کیے اور دنیا سے اٹھا لے، لوگوں کا محتاج نہیں کرے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یار ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی فرمائش کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے گھر دے دو، مجھے گاڑی دے دو، یا مجھے ترقی دے دو، یا میرا لائف اسٹائل اچھا کر دو، یا میرے بچوں کو کامیاب کر دو۔ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو وہ مجھے یہ سب چیزیں فرض کریں 80 سال میں مل رہی ہیں یا 75 سال میں یا 70 سال میں، پھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے کہتی ہوں کہ اللہ پاک اب دیا، اب تو میں گاڑی نہیں چلا سکتی، اب تو میں گھر نہیں ہینڈل کر سکتی، ظاہر سی بات ہے میرے جو نیچے لوگ ہیں، میری بیٹیاں بوے وہ سب ہینڈل کریں گی، اور جو گاڑی ہے وہ میرے یوز کی نہیں ہے، مجھے تو ڈرائیور رکھنا پڑے گا، اور ڈرائیور نہیں تو مجھے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ آپ مجھے لے کے جاؤ، اور میرا میاں ہوگا تو مجھے اس کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ یار آپ مجھے لے کے جاؤ، کیونکہ 80 سال کی عورت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی نا، مطلب وہ تو محتاج ہو جاتی ہے، عورت کیا آدمی بھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بلیو اللہ سے نا اتنا پکا نہیں ہے، ہم مانگتے تو ہیں لیکن بلیو سے نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے مانگ لیا نا، پتہ نہیں اللہ پاک کب دے دے گا، لیکن ہم بلیو سے مانگیں کہ ہم نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا، تو اللہ تعالیٰ آج ہی دے، کل دے، پرسوں دے، ہمیں وہ چیز ہم نے جب ضرورت سے مانگی ہے تو تب ہمیں ضرورت ہو تبھی اللہ پاک وہ دے۔ لیکن ہم بڑے وہ ہیں یار، خود غرض ہیں، مطلب ہم مانگ کے نا اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں کہ ہم نے مانگ لیا، ہمارا بلیو نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہتی مانتے نہیں اللہ کو، مانتے تو ہیں، جب بھی تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن جو ایک بلیو ہوتا ہے نا، پکا بلیو ہوتا ہے کہ یار بس اب میں نے مانگا ہے تو میری یہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے، وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایمان کی کمی ہے ہمارے اندر، اور جب ہمارے یہاں ایمان کی کمی ہے تو ہم چاہے کتنا بھی اچھا مطلب مسلمان بن جائیں، لیکن ہمارا جب تک ایمان پکا نہیں ہے نا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یار جب بھی کوئی چیز مانگے نا اللہ تعالیٰ سے ایمان سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ کے مانگے کہ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ تجھے مجھے چیزیں کب عطا کرنی ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مجھے تو یہ چیز دے دے، لیکن بہتر تو جانتا ہے، تو نے وقت بہترین رکھا ہوا ہے، اور تجھے سب پتہ ہے کہ کس بندے کو کون سی چیز کب دینی ہے۔ سو بس اتنی سی دعا کروں گی۔ اب میں بھی کام کرتی ہوں، یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام ہے، اور یہ میں کہتی ہوں اللہ پاک مجھے سکسیس مل جائے۔ اب مجھے نہیں پتا اللہ پاک نے میرے لیے کب بہترین وقت لکھا ہے، لیکن میں روز رات کو یہ دعا کر کے ضرور سوتی ہوں کہ اللہ پاک میں صبح اٹھوں تو میرے چینل پہ ویوز ہوں، میرا ٹک ٹاک چینل وائرل ہو چکا ہو، میرے انسٹاگرام پہ کافی سارے فالوورز ہوں، کیونکہ میرا بلیو ہے مجھے یہ چیز ابھی چاہیے۔ اور میرا بلیو پتہ یہ ہے کہ میں جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں نا، اتنی یقین سے مانگتی ہوں، اتنے پختہ ارادے سے مانگتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز مجھے ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے اپنی دل کی باتیں کرو اور اپنے دل کی حالات مجھے بتاؤ، میں تمہارے حالاتوں کو بدلنے والا ہوں، میں تمہارے دل کی بے چینیوں کو سکون دینے والا ہوں۔ جیسے ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، ہم سکون نہیں آ رہا ہوتا زندگی میں، ہر چیز ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، لگژری ہوتی ہے، بچے اپنے گھر میں سیٹ ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں سیٹ ہوتے ہیں، لیکن سکون نہیں آ رہا تھا۔ تو سکون اس نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے سارے فرائض ہیں وہ بھی پورے کر، لیکن سکون نہیں آ رہا تھا۔ سکون اس لیے نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ تو سارے ہم اپنے اوپر نا، یہ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہو گیا، تو یہ سب ہم کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، یہ ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہمارا جو بلیو اللہ پہ نا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ جس دن آپ کا بلیو اللہ پہ اسٹرانگ ہو جائے گا نا،
لٹرلی میں بتا رہی ہوں، آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکا فیل کریں گے، آپ کو کوئی بھی کچھ بھی آگے بول دینا آپ کو فرق نہیں پڑے گا. آپ کہیں گے یار مجھے پتہ ہے نا اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک مطلب دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہے، اللہ پاک سب کے عیبوں کو جانتا ہے. دنیا والوں کے سامنے میں کتنی اچھی بن جاؤں کہ مجھ سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن میرے اندر جو عیب ہے وہ صرف میرا رب جانتا ہے. اس نے میرے عیبوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. اللہ نہ کرے اگر وہ کسی دن میرے عیبوں سے پردہ ہٹا دینا تو میں دنیا والوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے میں ایک منٹ نہیں لگتی. اور وہی کہتے ہیں نا اللہ پاک جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے نا تو دنیا والے کتنی ہی کوشش کر لیں، کتنا ہی اس بندے کو ذلیل کر لیں، کتنا ہی اس کو کہہ دیں کہ یہ تو بہت برا ہے، اس سے تو برا کوئی انسان ہی نہیں ہے، مطلب یہ تو. لیکن جب میرے رب نے نہیں چاہا نا کہ آپ ذلیل ہوں گے تو آپ دنیا والوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینے پہ قادر ہے. اللہ سے ہی مانگے جو چیز مانگنی ہے نا، مطلب میں کہتی ہوں اپنے دل کی ہر بات آپ ایز اے فرینڈ. اب ہم دنیا میں فرینڈ ڈھونڈتے ہیں، یار میرا کوئی فرینڈ ہی نہیں ہے نا، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے. میں اپنی بات کروں تو میرا تو کوئی فرینڈ نہیں ہے، تو میں جو ہے اپنے دل کی ہر بات اپنے اللہ سے کر دیتی ہوں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں یار لائف کی جو آپ اپنے ہسبینڈ سے نہیں کر سکتے، بچوں سے نہیں کر سکتے، امی ابو سے نہیں کر سکتے، بہنوں سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یار آج کل لائف اتنی سب کی بزی چل رہی ہے نا، شیڈیول اتنا کوئی ٹف چل رہا ہے کہ کوئی کسی کو ٹائم نہیں دے سکتا. بس جس کی جو رسپانسبلٹیز ہے نا وہ یہی سب فلفل کر رہے ہیں، اسی میں ہی پورا دن نکل جاتا ہے. لیکن جب آپ جو رات کو بیڈ پہ لیٹے ہیں نا تو کچھ منٹس میں، زیادہ نہیں کہتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، کچھ منٹس اللہ سے اپنا آپ اور اپنا معاملہ پورے دن کی جو سچویشن ہے وہ اللہ سے ضرور ڈسکس کریں. یا آپ کے دل میں جو چیز چل رہی ہے نا ضرور اللہ پاک کے پاس جا کے آپ کہیں کہ یار بس اللہ پاک اب تو ہی کرم کر دے، اب بس بہت ہو گیا، میں دنیا والوں سے بہت پریشان ہو گئی ہوں، میرا یہ معاملات ہیں، اس کو آپ ہی حل کرا دو. میں کہتی ہوں اگر جس دن آپ نے اپنے سارے معاملات اللہ سے ڈسکشن کرنا شروع کر دیے نا تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ یار آپ کے اندر کتنا ہلکا پن آنے لگ گیا ہے، آپ کتنے ہلکے ہو گئے ہیں، آپ کے کام یوں نمٹ رہے ہیں. مطلب جیسے کہتے ہیں نا چٹکیوں میں اس کے تو کام نمٹ جاتے ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کو پتہ ہی نہیں پڑتا اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے اور یہ بندی کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کی زندگی اتنی سکون میں گزر رہی ہے. تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے اپنے دل کا کنیکشن بناتے ہیں، اللہ سے اپنی باتیں ڈائریکٹ اللہ کو پہنچاتے ہیں. نماز میں تو سب کرتے ہیں، دعا میں بھی سب کرتے ہیں، لیکن پرسنل وہ تو سب اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے نا. اب جیسے میں نماز پڑھ رہی ہوں اس ٹائم پہ کتنے لاکھوں کروڑوں ملینز میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ٹائم نماز کا ہے. تو نماز کے بعد جو میں دعا کر رہی ہوں تو اس میں کتنے لوگ ہیں جو نماز کے بعد دعا کریں. لیکن سونے کے ٹائم سب کے مختلف ہوتے ہیں، کوئی جلدی سوتا ہے، کوئی دیر سے سوتا ہے، کوئی کب سوتا ہے، کوئی کب سوتا ہے. تو اپنا ایک جو ٹائم پیریڈ بنائیں اپنے اللہ سے بات کرنے کا کہ یار مجھے نا اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرنی. ہم جیسے اپنے بچوں کو بھی کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے یا بچوں سے کوئی بات ڈسکس کرنی ہوتی ہے، ہر بچے سے ہر بات ڈسکس نہیں کی جاتی نا. مطلب کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کس بچے سے کون سی بات ڈسکس ہو رہی ہے، کس بچے سے کون سی بات ڈسکس ہو رہی ہے، کس بندے سے کس بات کی ڈسکس ہو رہی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر بات ہر بندے سے نہیں ڈسکس کرتے، لیکن اللہ پاک وہ واحد ہیں جس سے ہم ہر طرح کی بات ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ یار اس نے ہماری زندگی بنائی ہے، اسے سب پتہ ہے، جو پردوں کے آگے ہیں، جو پردوں کے پیچھے ہیں، جو عیب ہیں، جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو ہمارے اندر خوبیاں ہیں، وہ سب سے واقف ہے. اور جو بندہ سے مطلب کنیکشن ہے اللہ کا، وہ سب سے میں کہتی ہوں بہترین کنیکشن ہے. آپ کر کے دیکھیں، چند دن آپ کر کے دیکھیں گے، آپ کو خود اپنی زندگی میں سکون ملے گا اور آپ کہیں گے کہ یار واقعی میں میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے، میرے کام نمٹ رہے ہیں. اگر میرے کام نمٹنے میں دیر بھی ہو رہی ہے تو میرے جو دل میں جو ایک جلدی ہے نا کہ میرا کام فٹافٹ ہی ہو جائے، وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے آپ کے دل سے، وہ ہڑا ہڑی ختم ہو جاتی ہے آپ کی لائف سے. مطلب آپ کو اطمینان آ جاتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں نا تو ریٹرن میں آپ کے دل کو سکون آتا ہے کہ ہاں تم بے فکر ہو، تمہارا کام یہ ہو جائے گا، لیکن بہترین وقت آنے دو جب تمہیں اس چیز کی ضرورت ہوگی، میں خود عطا کروں گا. آپ کے دل کو سکون آ جاتا ہے، آپ اپنی زندگی میں سیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار مطلب میرے سے تو خوش نصیب کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس دنیا میں. کر کے ضرور دیکھیے گا. اور بس اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے صحت تندرستی کے ساتھ رکھے اور میرے بچوں پر میرا سایہ سلامت رکھے، کیونکہ ماں بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. کہتے ہیں کہ باپ کو اللہ نہ کرے اگر کچھ ہو جاتا ہے نا تو جو ہے بچے سنبھل جاتے ہیں، لیکن ماں کو اگر کچھ ہو جاتا ہے نا بچے نہیں سنبھل پاتے. یہ بات صحیح ہے. بس آپ لوگ دعا کرنا کہ میں جلدی سیٹ ہو جاؤں اور میری طبیعت سیٹ ہو جائے. اور اگر اچھی لگی ہوگی یہ بات، اللہ پر توکل اور بلیو، تو جو ہے اس بات کو بتائیے گا ضرور مجھے کامنٹ میں کہ یار باجی آپ اچھا بتا رہی تھی یا یہ بات ہے. تو بس چلے اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ.